اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو ہمارا تیسیر المنطق ثانیہ کا ایک سبجیکٹ ہے، اس میں ایک ٹاپک ہے جس کا نام ہے کلی اور جزئی۔ ٹھیک ہے، یہ سب ٹاپک کا نام ہے، کلی و جزئی، یہ ٹاپک کا نام ہے۔ سبق نمبر 7 میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اپنے کتاب میں۔ ٹھیک ہے، اس میں کچھ باتیں کتاب کی ہیں، اس کو ایز ٹو ایز وہ باتیں میں پھر آپ لوگ کو بتا دوں گا۔ کچھ باتیں بالکل کتاب کے لکھنی ہوتی ہے، وہ لائنز وہ ورڈنگز میں آپ لوگ کو سمجھا دوں گا، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو اسے سمجھنا ہوتا ہے، آپ کو ایک آئیڈیا جو ہے وہ آپ نے دماغ میں بٹھانا ہوتا ہے۔ تو اس سینیریو کو دماغ میں بٹھانے کے لیے میں آپ لوگ کو آج کلی اور جزئی جو ہے اس کے ہر ٹاپک کو پڑھنے کے لیے کچھ کی ورڈز ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ کی ورڈز ہوتے ہیں، کی ورڈز۔ اگر آپ ان کی ورڈز کو میں اس طرح کہوں گا کہ کریم کر لیں، اگر آپ ان کی ورڈز کو کیا کر لیں؟ کریم کر لیں، رٹا لگا دیں، اس کو بار بار یاد دلاتے ہیں اپنے آپ کو، تو میں نہیں سمجھتا آپ کو کوئی ٹاپک سمجھ میں، آپ کو جب ایک آئیڈیا بھی سینیریو بھی بیٹھ جائے گا اور یہ کی ورڈز بھی سمجھ میں آ جائیں گے تو آپ لوگ کو پورا ٹاپک سمجھ میں آ جائے گا۔ تو میں اپنا کتاب جو ہے وہ اٹھاتا ہوں اور اس میں سے اس ٹاپک کی چند چیزہ پارٹ آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ ویسے اگر آپ ان چیزوں کے لغوی معنی دیکھیں نا تو کل کسی کہتے ہیں کلی، تو یہ کل سے نکلا ہے، کیا؟ کل سے نکلا ہے، سوری اس طرح۔ اور جزئی جو ہے یہ کیا ہے؟ جز سے نکلا ہے۔ ایک حصہ، ایک پرزہ، ایک پورشن، ایک پارٹ، اور کل سارا کا سارا۔ اب ہمارے پاس اس کی تعریف کیا ہوگی؟ ہمارے پاس وہ اشیاء، وہ اچھا ایک چیز اس میں اس کی شروع میں ایک چیز آپ لوگ کو سمجھنی ہے، میں بھول گیا ہوں اس کو ہم کہتے ہیں مفہوم۔ واٹ از مفہوم؟ مفہوم کسے کہتے ہیں؟ مفہوم ہمارے پاس کسی شے کی صورت، کسی شے کی صورت تمہارے ذہن میں یہ کیا کہلاتی ہے؟ مفہوم کہلاتی ہے۔ کسی شے کی صورت تمہارے ذہن میں کیا کہلاتی ہے؟ مفہوم کہلاتی ہے۔ اب یہ مفہوم کیا ہے؟ یہ مفہوم جو ہوگا یا یہ کلی ہوگا، یا میں مفہوم کے اقسام اس کو بتا سکتا ہوں۔ مفہوم کے 2 اقسام ہیں، یا تو یہ مفہوم ہمارے پاس کیا ہوگا؟ کلی ہوگا، یا یہ مفہوم ہمارے پاس کلی ہوگا، یا ہمارے پاس کیا ہوگا؟ جزئی ہوگا۔ 2 ہی باتیں ہیں۔ تو کلی اور جزئی مفہوم ہے، یہ مفہوم کے 2 اقسام ہیں۔ یہ بات آپ لوگ مفہوم کیا ہے؟ کسی شے کی بھی صورت تمہارے ذہن میں ہے نا، مفہوم کہلاتا ہے۔ لیٹ سپوز میں لیتا ہوں مارکر تمہارے ذہن میں آ جاتا ہے، میں وہ چیزیں لے دیتا ہوں جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں آم کا پیڑ، میں کہتا ہوں ٹوپی، میں کہتا ہوں کتاب، میں کہتا ہوں بوتل۔ ان سب چیزوں کا علم آپ کے پاس ہے، اور اسی علم کو جب آپ اپنے ذہن میں ایک صورت دیتے ہیں، اس کو مفہوم کہتے ہیں۔ اب یہ مفہوم یا تو کلی ہوگا یا جزئی ہوگا۔ اب کلی کیا ہے؟ کلی آپ اس کو ڈیفائن کس طرح کریں گے؟ تو کلی وہ مفہوم جو کثیر اشیاء پر صادق، کثیر اشیاء، یہ ورڈ کی ورڈ ہے، یہ کیا ہے؟ اشیاء پر صادق آئے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ مفہوم شراکت داری، یہ مفہوم آپ کو شراکت داری دے گا، تو یہ مفہوم شراکت داری دیتا ہے۔ کثیر اشیاء پر صادق آئے، یہ کی ورڈ ہے۔ یہ کیا ہے؟ میں جس ورڈ کو بھی اس میں انڈر لائن کروں گا وہ کیا ہوں گے؟ آپ لوگوں کے
کی ورڈ ہوگی. ڈبل انڈر لائن جب میں کروں گا تو آپ کی کی ورڈز ہوں گی. کثیر اشیاء پر صادق آئیں, یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس ہے مفہوم, سوری کی ورڈز. اب ذرا دیکھیے ڈیفینیشن آسان بنانے کے لیے میں ایگزامپل دیتا ہوں. میں اس کی ایگزامپل کیا دیتا ہوں کہ آپ لیٹ سپوز میں کہتا ہوں حیوان ناطق, حیوان ناطق. مناطق جو ہیں جو منطق کو سیکوینشلائزڈ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حیوان ناطق کیا ہے؟ انسان ہے. ٹھیک ہے. یا پھر میں کہتا ہوں اس کی مثال آدمی. اب ایک آدمی ہے تو اب ایک آدمی یہ کیا ہے؟ یہ کلی ہے. کیوں اس کو میں کلی کیوں کہہ رہا ہوں؟ آدمی کیا ہے؟ یہ آدمی کلی ہے. اس کو میں کلی کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اس ڈیفینیشن کی وجہ سے, کیونکہ یہ مفہوم ہے, یہ وہ مفہوم ہے کلی جو کثیر اشیاء پر صادق آئے. کیونکہ ہمارے پاس کثیر اشیاء پر صادق آتا ہے. کس طرح؟ میں کچھ چند نام لیتا ہوں. میں کہتا ہوں عامر, میں کہتا ہوں اظہر, اوکے, میں کہتا ہوں علی. یہ کچھ چند نام لیے. یہ سب کیا ہے؟ ان سب کو میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ آدمی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آدمی ہے. اس کو میں آدمی کہہ سکتا ہوں. تو یہ کیا ہوا؟ یہ کثیر اشیاء ہے. وہ مفہوم جو کثیر اشیاء, مفہوم کسے کہتے ہیں؟ اب یہ آدمی جو ہے اس کی صورت تمہارے ذہن میں آتی ہے کہ اس کا ناک ہوگا, اس کا جو ہے 2 آنکھیں ہوں گے, اس کے تو پورا باڈی اسٹرکچر آدمی کا آپ کے سامنے آتا ہے. لیکن یہ کثیر اشیاء پر, تمام انسانوں پر. اب آدمی جو ہے بہت سارے ہو سکتے ہیں. تو یہ وہ مفہوم ہے جو کثیر اشیاء, علی, اظہر, یہ تو ایک ایگزامپل ہے. ایسے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو لیں, اس کے نام لکھیں اور اس کو آدمی کے ساتھ کمپیئر کریں تو یہ آدمی اس کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ کلی ہوگا. کیونکہ یہ مفہوم جو ہے, اس کا جو مفہوم ہے یہ کلی ہوا, اور کلی وہ مفہوم ہے جو کثیر اشیاء پر صادق ہے. یہ بات آپ لوگ سمجھ ہوئے. جزئی کی طرف آتے ہیں. واٹ از جزئی؟ جز اس کے جو ڈیفینیشن ہے اس کے منافی لکھو. وہ مفہوم جو کثیر اشیاء پر صادق نہ آئے, وہ مفہوم جو کثیر اشیاء پر صادق نہ آئے. صرف یہ ڈیفینیشن, اس صادق کے بعد نہ آئیں لکھنا. ٹھیک ہے. باقی سیم ٹو سیم لاسٹ تک ایک ہی ڈیفینیشن ہے. اب ذرا غور سے دیکھیں جزئی کی مثال کیا ہے. جزئی کی مثال آپ لوگ اس میں یہ ہے, جزئی میں ایک بات میں کرنا چاہوں گا کہ اس میں ایک چیز کو آپ خاص کر دیتے ہیں. ایک چیز کو آپ کیا کر دیتے ہیں؟ خاص کر دیتے ہیں, مختص کر دیتے ہیں. میں اس کو دوسرا نام مختص کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ مختص کر دیتے ہیں. جزئی میں آپ جو ہے اس چیز کو وضع کر دیتے ہیں. میں اس کو وضع بھی کہتا ہوں. یہ 3 نام ایک ہی ہے. تو جزئی میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں 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 اس کو ملکیت کا نام بھی دیتا ہوں. تو یہ کیا ہے سب؟ یہ جزئی کے مختلف وہ عناصر ہیں جس کی وجہ سے یہ جز بن جاتے ہیں. ملکیت ہے, لیٹ سپوز ملکیت, یعنی کہ اس میں ملکیت کا مادہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ زیادہ زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ملکیت کا مادہ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے. ایگزامپل سے آپ کو سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے. لیٹ سپوز ایک بکرا ہے. بکرا کیا ہے؟ بکرا یہ کیا ہے آپ لوگ بتا سکتے ہیں؟ بکرا جو ہے یہ کلی ہے. اقسام ہیں اس کی کثیر اشیاء پر ہمارے پاس. مفہوم جو اس کا مفہوم جو ہے وہ کثیر اشیاء پر صادق آتا ہے. تو اس کو اگر میں کہوں اس میں ملکیت کا مادہ شامل کروں, یہ بکرا میرا ہے. اب یہ جو ہے یہ بکرا میرے ساتھ خاص ہو رہا ہے, میرے ساتھ مختص کیا جائے, میرے لیے وضع کیا جا رہا ہے. اور اس میں ایک ملکیت کا میرا کیا ہے؟ ملکیت کا مادہ ہے. پوزیسیونس, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پوزیسیونس. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پوزیسیونس. یعنی کہ اس میں میں کا لفظ زیادہ آئے گا. جب بھی کوئی پوزیس
मुनसब सेंटेंस होगा ना उर्दू में, मिल्कियत वाला सेंटेंस, मिल्कियत वाला जुमला, उसमें मैं का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा आएगा, उसमें ये बात तो शुरू की जा रही है। अच्छा, इसकी मिसाल भी समझ गए हैं। कुछ एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में कुछ दो जो हैं वो ज़रा मुश्किल हैं, बाज़ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आसमान, सफ़ेद चादर, ठीक है, सफ़ेद चादर, और इसके साथ साथ आसमान, सफ़ेद चादर, सितारे, ठीक है, और आसमान, आसमान तो हो गया, सूरज। इसको ज़रा समझ लें, ये चंद मिसाल उसमें ज़रा मुश्किल है, मैं इस वजह से इसको यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। ये एक्सरसाइज पोर्शन है, पहले से ही आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा देखिए, अब आसमान, आसमान का एक खुला मफहूम है तुम्हारे ज़हन में कि एक वाइट सा एक ऊपर जो है फिजा टाइप होती है, ये आसमान कहलाता है आपके नज़दीक, ठीक है। तो ये आपका वो एक मफहूम बना हुआ है। अब अगर मैं अब देखें, ठीक है, ये आसमान दो होते हैं, मैं एक ऐसा आसमान, मैं कहता हूँ कि ये वाइट बोर्ड, ये वाइट बोर्ड, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, इसको कहता हूँ आसमान है, तो है आसमान, क्योंकि ये वो मफहूम दे रहा है। ये क्या कर रहा है, ये वो मफहूम तुम्हें दे रहा है, ठीक है। तो आसमान यहाँ पर क्या हुआ, ये सादिक आता है कसीर अशिया पर, तो ये वो मफहूम दे रहा है जो कसीर अशिया पर, तो ये क्या हुआ, ये मेरे पास जुज़ी हुआ, हाँ यार सोए हुए हो, कुल्ली हुआ सब, ठीक है, कुल्ली हुआ। सितारे, सितारे सब एक जैसे हैं, सितारे सब एक जैसे हैं, एक मफहूम तुम्हारे जहन में है तो कसीर अशिया पर, बहुत सारे सितारों पर भी, तो ये भी क्या हुआ, कुल्ली हुआ। सूरज, अब अगर सूरज को मैं, सूरज का क्या कॉन्सेप्ट है तुम्हारे जहन में, मफहूम के मैं एक दूसरा नाम देता हूँ, मफहूम किधर गया, मैं ऐसे कहता हूँ कॉन्सेप्ट, इख्तलाफ नहीं करना, मैं ऐसे कॉन्सेप्ट कहता हूँ, कॉन्सेप्ट पर बाद में इख्तलाफ नहीं करना है, ऐसे कहना इख्तलाफ, ठीक है, मैं इसको कॉन्सेप्ट कहता हूँ। अब जरा देखिए, मैं कहता हूँ कि सूरज, सूरज क्या है, गोल सी जो है एक डॉट टाइप है आसमान पर, इसको तो मैं बना भी सकता हूँ, मैं तो इधर भी बना सकता हूँ येलो किस्म का, तो सूरज ये कुल्ली है, अब ये भी कुल्ली है। सफ़ेद चादर, सफ़ेद चादर, आप कहेंगे कि अगर चादर होता सिंपली तो हम कहते हैं कि ये कुल्ली है, नहीं, सफ़ेद चादर भी, सफ़ेद चादर भी अक़साम हैं, गुलदार हो, बगैर गुल के हो, तो ये अक़साम होते हैं। इस वजह से मैं इसको भी क्या कह रहा हूँ, ये भी कुल्ली है। अगर सफ़ेद चादर गुलदार हुआ, उस पर डिज़ाइंस हुए, उस पर जो है वो क्या कहते हैं, उनके अल्फाज में, ये लड़कों के अल्फाज में क्या कहते हैं, रेडीमेड, अगर रेडीमेड हुआ तो, और अगर बगैर रेडीमेड हुआ तो ये हुआ, तो ये कुल्ली। अब इन चीज़ों को मैं, इन सब को मैं जुज़ी भी बना सकता हूँ, हर कुल्ली को जुज़ी बनाया जा सकता है। देखिए ना, ये आसमान, ये आसमान, जब ये ने क्या कर दिया, हाजा, हाजा, ये हाजा समाओ, ये आसमान, तो ये आसमान जब लग गया तो ये हमारा इस यूनिवर्स का आसमान है, ठीक है, ऊपर वाला। इसके अलावा अगर आप देखें तो आसमान तो बहुत सारे हैं, हमने कहा था कि 7 आसमान है टोटल, तो ये सबसे पहला है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो आसमान ज़्यादा है, ठीक है, तो वो कुल्ली था। लेकिन मैंने कहा ये आसमान यानी इस यूनिवर्स वाला, तो मैंने क्या कहा, इसको मैंने क्या बना दिया, जुज़ी बना दिया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जुज़ी हो गया। इसी तरह ये सितारे, ये सूरज, ये सब लगा के ये जुज़ी हो जाती है। अब सफ़ेद चादर के केस में ये नहीं होता, ये सफ़ेद चादर तो भी जो है हमारे पास क्या कुल्ली है, तो सफ़ेद चादर में ये गुलदार सफ़ेद चादर, तो फिर क्या हो जाएगा, जुज़ी हो जाएगा, क्योंकि हर सफ़ेद चादर तो गुलदार नहीं होता है। तो दिस इज द टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ कुल्ली व जुज़ी। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आए। जिधर भी मसला कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें, मैं आप लोग को डायरेक्ट फॉलो बैक करूँगा, और